الله الرحمن الرحيم باب شهادة النساء ما يجوز منها وما لا يجوز. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. باب عورتوں کی گواہی، وہ جو جائز ہے عورتوں کی گواہی سے اور وہ جو نہیں جائز. کتنے جائز ہے تو کتنے جائز نہیں. باب عورتوں کی گواہی، وہ جو جائز ہے عورتوں کی گواہی سے اور وہ جو نہیں جائز عورتوں کی گواہی سے. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شيء ما خلا الحدود. قال محمد ونحن نقول ما خلا الحدود والقصاص وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی گواہی مردوں کے ساتھ جائز ہے. ایک مرد دو عورتاں گواہی ٹھیک ہے، ہر شے میں ما سوا حدود کے، ما سوا حد میں نہیں. قال محمد رحمہ اللہ، اور ہم کہتے ہیں کہ ما سوا حدود اور قصاص کے، یہاں عورتوں کی گواہی قبول ہے. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اس لیے کہ عورتوں کی گواہی میں بدلیت کا شبہ ہے. نظر آ رہے ہیں بحث کے کون نظر آ رہے ہیں؟ پہنچ گئے کہ صبح طرف عورتوں کی گواہی میں کیا ہے؟ اے ذرا سمجھو نا کیویں کہ لقیام شہادت النساء مع شہادت الرجال، کہ دو مرد نہ ہوں تو پھر ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کی گواہی قبول ہے. یہ جو ہے نا کہ پہلے دو مرد ہوں، اگر نہ ہوں تو پھر وہ جڑا تیسرے سپارے جو پڑھیا جے جی. اب یہ جو ہے نا کہ مرد نہ ہوں تو اس کی جگہ دو عورتیں، یہ ہے شبہۃ البدلیت، یہ ہے آگے سمجھے. تو لہٰذا نہیں قبول کی جائے گی یہ گواہی ان کاموں میں جو گر جاتے ہیں شبوں کے ساتھ. تو اس میں شبہۃ البدلیت ہے. کیا ہے؟ تو شبے کی وجہ سے حدود اور قصاص میں عورتوں کی گواہی قبول. اللہ اکبر. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی گواہی رجال کے ساتھ جائز ہے ہر شے میں ما سوا حدود کے. فرمائے امام محمد رحمہ اللہ نے، اور ہم کہتے ہیں کہ ما سوا حدود اور قصاص کے، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انه كان يجيز شهادة المرأة على الاستهلال في الصبي. قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ اذا كان عدلا مسلمة. وكان ابو حنيفة رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن لا تقبل على الاستهلال الا شهادة رجلين او رجل وامرأتين. فأما الولادة من الزوجة فتقبل فيها شهادة المرأة إذا كانت عدلا مسلمة، فهذا عندنا سواء. روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ جائز رکھتے تھے عورت کی گواہی کو استحلال پر سبی میں. دائی نے بچہ جمایا اس آکھیا زندہ سی تے پھر مویا ہے.
لہذا ان دے نال مسائل دا تعلق ہے ان دے نال آیا بھی یہ ٹھیک ہے حضرت ابراہیم نخعی فرماندے نے ایک دی گواہی نال میں بچہ زندہ سی تے یہ قبول ہے ہے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم لیتے ہیں اسی کو جب کہ ہو وہ دائی عدلاً مسلمتاً عادل ہو اور تو ہم مان لیں گے کہ بچہ زندہ سی تے پھر فوت ہے سنیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے آپ کیا فرماتے ہیں کہ نہیں قبول کی جائے گی عورت کی گواہی استحلال پر کس پر استحلال پر بچہ زندہ سی تے پھر فوت ہے یہ گل نہیں بس زندہ ہے پھر تے ہے پھر سارے ویک تو بھی جا کے ویک لا بھئی بچہ کیونکہ باجیا بھی زندہ سی تے فوت ہے ایک تے وے کہ اندہ کفن دفن غسل جنازہ سارا کچھ کرنا ہے دوسرا ہے وے کہ جے اے اندہ کو ابا شبہ فوت شبہ کے ابا فوت ہے سی تے انہیں وارث بننا ہے تے جل اے وارث بنے گا زندہ پیدا ہویا تے وارث بنے گا بن کے تے ہون انہیں میت بننا ہے تے جڑے اندے ورثانے جداد ادھر جائے گی جے مردہ پیدا ہوئے نا تو گوں آ جائے گا مسئلہ وہ جڑے پچھلے ورثاء سن نا پہلے جڑا اندہ حصہ رکھیا سی انہاں دے حصے دے برابر انہاں نو لٹا دینا ہے تے اندے نالے مسئلے بدے نے جی کندے نال بچے نال سمجھائیے اے مطلب ہے جی مثال طور تک کسی مولا کی کیتا سی کہ اگر تو زندہ بچہ جمے نا تے تینوں طلاق ہے مثال طور تے اور کنے مسائل نے جی تو امام صاحب فرماندے نے استحلال پر عورت کی گواہی قبول نہیں ہے مگر شہادت دو رجلوں کی یا ایک رجل اور امراتین کی کون فرماندے نے امام صاحب ایس گل ہوتے نہیں کلے دی نہیں پوری بہرحال ولادت میں نہ زوجہ دائی آکھے میں ایندے کولو جمایا ہے پس قبول کی جائے گی گواہی اس میں شہادت المرد کی سنیں اے گل ٹھیک ہے اے بچہ اینے جمے ہیں اے بچہ اس ہوتے ایک عورت کی گواہی قبول ہے جب کہ ہو عدلاً مسلمتاً جی پس یہ ہمارے نزدیک برابر ہے بھی اے بچہ انہیں جمے ہیں ان دے وچ امام صاحب تے صاحبین کٹھے نے اے بچہ زندہ سی تے پھر مویا ہے ان دے وچ امام محمد صاحب فرماندے نے بس ایک دی گواہی من لواں گے امام صاحب فرماندے نے نہیں پورا نصاب شہادت کوئی گل آئی ذہن وچ کہ کوئی نہیں بھلا ہوئے جی مدر لا امر لا دیو ہاں جی روایت کی گئی حضرت الاستحلال وہو صوت الصبی عند الولادت جی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں عورتوں کی گواہی رجال کے نہیں مثلا ہوں کو عورت گواہی دے کہ جس ٹائم میں توقیر نو جمایا سی تے زندہ سی تو نہ گواہی دے زندہ ساڑھے تو ہم نے بیٹھا ہے جی ماشاءاللہ علامہ سمائے ہوں گواہی در پیدا کی ہے جی ہاں جی عورتوں کی گواہی رجال کے ساتھ جائز ہے یہ روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ جائز رکھتے تھے عورت کی گواہی کو استحلال پر جب وہ ہو وہ عورت عادل مسلمہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے نہیں قبول کی جائے گی اور عورت کی گواہی استحلال پر مگر دو رجلوں کی گواہی یا ایک رجل اور دو عورتوں کی گواہی پس بہرحال ولادت من الزوجہ پس قبول کی جائے گی اس میں عورت کی گواہی جب ہو وہ عادل مسلمہ پس یہ ہمارے نزدیک برابر ہے باب من لا تقبل شہادته للقرابۃ وغیرها اور دھیان و نکیو باب وہ شخص کہ نہ قبول کی جائے گی گواہی اس کی
باوجہ قرابت کے یا باوجہ غیر کسی اور کے. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا الهيثم عن شريح قال اربعه لا تجوز شهاده بعضهم لبعض المرات والزوج لامراته والاب لابنه والابن لابيه والشريك لشريكه والمحدود حدا في قذف. قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى الا اننا نقول تجوز شهاده الشريك لشريكه في غير شركتهما. روایت کی گئی حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں چار شخص نہیں جائز شہادت ان کے بعض کی بعض کے لیے. جی چار. عورت کی گواہی لام جے اللہ جائز اللہ او لام میرے خامت تے کدی گلے گوئے تے پیر نہیں رکھیا جی یہ نہیں اوتھے کتھے ہاتھ لایا ہونا ہے تے ایڈا مسکین بندہ یہ نہیں قبول. عورت کی گواہی اپنے زوج کے لیے اور زوج کی گواہی جی میری بیوی تے مسکینہ ہے جس دن گھر آئی سی اندر بتی بالا تو بغیر ہی اندھیرا ہو گیا سی اور زوجہ کی زوج کی گواہی اپنی بیوی کے لیے اور اب کی گواہی اپنے بیٹے کے لیے بیٹے کی گواہی باپ کے لیے. یاد ہے واقعہ مسلم امام زید دا جی قاضی شریعہ دے سامنے کون یاد ہے حضرت مولا علی پاک دے جودی اجرا چڑائی سی کہ تشریف لے گیا سو اتھی سو. اچھا اجے بھی نہیں سین چار. اچھا جی کنے ہو گئے 3 1 تے 2 تے 3. اچھا جی اور شریک کی گواہی اپنے شریک کے لیے 3 اور محدود فی القذف کی گواہی محدود حدن فی قذف کی گواہی یہ بھی قبول ہے. یہ تو کسی کے لیے بھی نہیں نہ خلاف تے نہ حق. جی اے آگے نہیں چار جو کٹھے کر چوکھے بن گئے لیکن بھی وہ دونوں پاس ایک. امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور اسی کو لیتے ہیں ہم اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مگر یہ کہ ہم کہتے ہیں جائز ہے گواہی شریک کی اپنے شریک کے لیے دونوں کی شرکت کے غیر میں. ابراہیم نے تو مولوی عبداللہ نے کاروبار کٹھا کیتا ہے اس کاروبار دے وچ ایک دوجے دے حق وچ گواہی قبول نہیں. ابراہیم دا کوئی ہور کام ہے اوتھے نے گواہی دیتی عبداللہ نے تو اے ٹھیک ہے تو یا ابراہیم نے عبداللہ دے حق وچ ٹھیک ہے اس خاص شرکت والے کام وچ نہیں. جی حضرت شریح رحمہ اللہ سے چار شخص نہیں جائز ان کے بعض کی گواہی بعض کے لیے. عورت کی گواہی اپنے زوج کے لیے اور زوج کی گواہی اپنی بیوی کے لیے اور باپ کی گواہی اپنے بیٹے کے لیے اور بیٹے کی گواہی اپنے باپ کے لیے اور شریک کی گواہی اپنے شریک کے لیے اور محدود حدن فی قذف کی گواہی. قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی مگر یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے شریک کی گواہی اپنے شریک کے لیے ان دونوں کی شرکت کے غیر میں. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا الهيثم عن عامر الشعبي رضي الله تعالى عنهم انه قال لا تجوز شهادة المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا الأب لابنه ولا الابن لأبيه ولا الشريك لشريكه والله أعلم ورسوله بالصواب. روایت کی گئی حضرت عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا نہیں جائز گواہی عورت کی اپنے زوج کے لیے نہ زوج کی اپنی بیوی کے لیے نہ اب کی اپنے ابن کے لیے نہ ابن کی اپنے اب کے لیے اور نہ شریک کی اپنے شریک کے لیے. واللہ عالم ورسولہ بالصواب. روایت کی گئی حضرت عامر شعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں نہیں جائز ہے عورت کی گواہی اپنے زوج کے لیے اور نہ زوج کی گواہی اپنی بیوی کے لیے اور نہ باپ کی گواہی اپنے بیٹے کے لیے اور نہ بیٹے کی گواہی اپنے باپ کے لیے
ورنہ شریک کی گواہی اپنے شریک کے لیے واللہ اعلم اگلا پڑھ روایت ہے کوئی بچہ چھوٹے ترس کا رستے شہادت الصبیان باب بچوں کی شہادت باب بچوں کی شہادت جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن شریح رضی اللہ تعالی عنہ قال كتب هشام الى ابن هبيرة يسأله عن خمس عن الشهادات عن شهادات الصبيان وعن جراحات النساء والرجال وعن دية الأصابع وعن عين الدابة والرجل يقر بولده عند الموت فكتب إليه أن شهادة الصبيان بعضهم على بعض جائزة إذا اتفقوا وجراحات النساء والرجال يستويان في السن والموضحة وتختلفان فيما سوى ذلك ودية أصابع اليدين والرجلين سواء وفي عين الدابة ربع ثمنها والرجل يقر بولده عند الموت أنه أصدق ما يكون عند الموت. قال محمد رحمه الله تعالى وبهذا كله ناخذ إلا في خصلتين أحدهما شهادة الصبيان عندنا باطل اتفقوا أو اختلفوا لأن الله تعالى يقول في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فالصبيان ليسوا ممن يوصف أن يكونوا عدولا ولا ممن يرضاه به من الشهداء. والخصلة الأخرى جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في السن والموضحة وغير ذلك وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. جناب شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغام لکھ کر بھیجا ہشام نے جناب ابن حبیرہ کی طرف. وہ سوال کرتا تھا ابن حبیرہ سے 5 باتوں کے بارے میں، بچوں کی گواہی کے بارے میں کہ بچیاں دی گواہی ہے کہ کوئی نہیں، عورتوں اور مردوں کے زخموں کے بارے میں کہ برابر ہیں کہ کمی بیشی ہے، اور انگلیوں کی دیت کے بارے میں ہتھاں دیاں لمیاں پیراں دیاں چھوٹیاں تو کیا دیت برابر ہے یا ود گھٹ ہے، اور دابا کی آنکھ کے بارے کسے نے کسے دی دابا دی اکھ کٹ دیتی تے، اور رجل اقرار کرے اپنے ولد کے ساتھ موت کے وقت، آخری وقت کسے اقرار کر دیتا فلانا میرا پتر ہے میں آج تک گل چھپائی رکھی ہے. اے دسو. پس لکھا ابن حبیرہ نے ہشام کی طرف یہ کہ گواہی بچوں کی بعض کے خلاف علی بعضن کی لبعضن نہیں کی ستیار رکھا جے جائز ہے جب کہ متفق ہو جائیں کہ سارے بچے مل کر آکھن استاد جی اینے ٹوٹی تروڑی جے. مثال طور پہ اچھا جی بھی متفق ہو جائے نا، پھر مثال دیتی نہیں. ایک اور عورتوں کے زخم اور مردوں کے زخم برابر ہیں دانت میں اور منہ سے، ہڈی ننگی کر دے وے، اور مختلف ہیں ان زخموں میں جو سوا ہیں ان کے. جواب دیتا. اور انگلیوں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کی دیت برابر ہے، ہر انگلی میں 20واں حصہ ہے، یاد ہے نا. اور دابا کی آنکھ میں اس کی قیمت کا 4تھا حصہ ہے. ماجے نہ 4 لاکھ دی کسی اکھ کٹ دیتی تو لاکھ روپے جرمانہ لینا ہے اس کو. جی اللہ اکبر. وہ جن نے لت وڈی ہے وہ ڈاچی دی کوٹھ دی، وہ مشہور ہے ایسے واقعہ ہوتا. اسلامی نظام ہوں تو مجال کسی تے جرت ہوئے جی.
اندر کو جرمانہ پورا، یہ ہوں تیری ہے، اندر پیسے لیا مالک نوں دے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 93. اور رجل اقرار کرے اپنے ولد کا موت کے وقت تو رجل زیادہ سچا ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے موت کے وقت. تو موت کے وقت بندہ زیادہ سچا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ماردا، تو لہذا بھی ٹھیک ہے، اقرار ٹھیک ہے. اے ہو گیا مسئلہ. امام محمد صاحب فرماتے ہیں اس کل کو ہم لیتے ہیں مگر بولو چاہ روٹی کھا کے نہیں آئے، بولو چاہ اسی کل کو لیتے ہیں مگر ایک ان دو کی شہادت ہے. شہادت بچوں کی ہمارے نزدیک باطل ہے، متفق ہوں یا مختلف ہوں. ہمارے نزدیک بچوں کی گواہی پر فیصلے نہیں ہیں. سنیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا. ہن سمجھے شبہ بدلیت کہ نہیں سمجھا ہے؟ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. تو یہ اجے رجال نہیں، رجال بالغ نو آکھیدا ہے، تے ممن ترضون میں نہیں بن سکدے. سنیں، پس بیان نہیں ہے ان سے کہ موصوف ہوں، یہ کہ ہوں وہ عدول. او ذوی عدل منکم، او عدل شروع ہوندا بلوغت تو بعد. جے بندہ بندے دا پتر بن کے رہے تا بلوغت تو پہلے تو انہوں آخنا بھی عادل ہے تے غیر عادل ہے، ہو ہی نہیں سکتا. جی دو لفظ چلتے ہیں، شرارتی تے غیر شرارتی. عادل تے غیر عادل لفظ نہیں چلتا جی، وہ بالغ ہونے تو بعد شروع ہونا ایک. تے دوسرا، اور بچے نہیں ہیں ان سے کہ راضی ہوں ان کے ساتھ گواہوں سے کہ وہ کہنا جی ٹھیک ہے میری گواہی دین، میرے حق خلاف میں قبول ہے. نہیں. اور خصلت اخرى پیچھے پڑھی جے، عورتوں کے زخم نصف پر ہیں مردوں کے زخموں سے، دانت میں، منہ دہار وغیرہ میں. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی. جی روایت کی گئی حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں لکھا ہشام نے ابن حبیرہ کی طرف سوال کیے اس سے 5 چیزوں کے بارے میں، اور بچوں کی گواہی کے بارے میں، اور عورتوں اور مردوں کے زخموں کے بارے میں، انگلیوں کی دیت کے بارے میں، اور دابا کی آنکھ کے بارے میں، اور رجل کے بارے میں جو اقرار کرے اپنے ولد کا موت کے وقت. پس لکھا ابن حبیرہ نے ہشام کی طرف یہ کہ بچوں کی گواہی بعض ان کے بعض پر جائز ہے جب متفق ہوں وہ، اور عورتوں اور مردوں کے زخم برابر ہیں سن میں، دانت میں اور منہ دہا میں، اور مختلف ہیں اس میں جو سوا ہے اس کے، اور ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کی دیت برابر ہے، اور دابا کی آنکھ میں اس کی قیمت کا ربع ہے، اور رجل اقرار کرے اپنے ولد کا موت کے تو جو دو میں کٹ دے تو پھر ردی. یہ کہ رجل زیادہ سچا ہے اس وقت جو ہے موت کے وقت. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور اسی کل کو لیتے ہیں ہم مگر 2 خصلتوں میں. ایک ان 2 خصلتوں کا بچوں کی شہادت ہمارے نزدیک باطل ہے، متفق ہوں وہ یا مختلف ہوں وہ. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. پس بچے نہیں ہیں ان سے کہ موصوف ہوں یہ کہ ہیں وہ عادل، نہ ان سے کہ راضی ہوں ان کے ساتھ گواہوں سے. اور خصلت اخرى
عورتوں کے زخم نصف پر ہیں مردوں کے زخموں سے، سن میں اور موضحہ میں اور اس کے علاوہ میں۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اربعۃ لا تجوز فيها شهادة النساء الزنا والقذف وشرب الخمر والسكر قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا 4 کام نہیں جائز، پیچھے سے 4 شخص، 4 کام نہیں جائز ان کاموں میں عورتوں کی گواہی، زنا میں، قذف میں، جی کہ اینے جی انہوں زانی آکھیا ہے ایک قذفی، اور شرب خمر میں جی آپ پھتو شراب پیتی پھردا جے، اور نشے میں اور کوئی نشہ قال محمد رحمہ اللہ وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ روایت کی گئی ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ 4 کام نہیں جائز ان میں عورتوں کی گواہی، زنا میں اور قذف میں اور شرب خمر میں اور نشے میں۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ باب ما يجوز من الوصیۃ، باب وہ جو جائز ہے وصیت سے، کنی وصیت کر سکتا ہے مولوی عبیس بھی؟ میری ٹوپی دیا کنیاں تنداں دینیاں جی غریباں نوں جی۔ باب وہ جو جائز ہے وصیت سے۔ ہاں جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا عطاء بن السائب عن ابيه عن سعد بن ابي وقاص قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصي بمالي كله قال لا فقلت بالنصف قال لا فقلت قال الثلث والثلث كثير لا تدع أهلك يتكففون الناس قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ لا تجوز الوصية لأحد بأكثر من الثلث فإن أوصى بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة بعد موته فهو جائز وليس للوارث أن يرجع فيما أجاز وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ او تیانو میرے ہو یارو، روایت کی گئی ہے اور ویکھو نا تھلے ہو شہادت سے بیان اور وابے ہی قال مالک واندے نے ٹھیک ہے، مر رجالکم تسبیج لیسا من الرجال والنساء لہذا فلا، اے مطلب ہی روایت کی گئی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ تشریف لائے طبیب کائنات جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علیہ میرے پاس میری بیمار پرسی کرنے کے لیے، سونے میرے کو تشریف لے آئے۔ عرف آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر دوں میں اپنے سارے مال کی، سونے میں سارے مال دی؟ فرمایا لا، میں نے عرض کی نصف کی، فرمایا لا، میں نے عرض کی ثلث کی، فرمایا ثلث، اور فرمایا ثلث کثیر ہے، ثلث بس اس تو چوکھا نہ چھوڑے تو اپنے اہل کو کہ یتکففون الناس، تکففون اے یسألون الصدقۃ بأکفہم ویمدون اکفہم للسؤال، انج نہ چھڑ کے جاؤ کہ بھئی یہ نہیں مطلب پٹھے پاسے نہیں جانا۔ سونے انہوں نے فرمایا بھی تہاڈے کول پیسے ہیں تے اپنے ورثاء واسطے چھڈ کے جاؤ، نہ ونڈ کے جاؤ، انج نہ ہوئے بھی بعد جو بھوکے مرن جی، سنیا جی تو بھی چنگی گل ہے بھی، انج نہیں بھی سونے فرمایا بھی ساری زندگی روٹی نہ واسطے کماؤ کٹھے کر کے دے کے جاؤ تو اپنی قبر جاندہ لتر کھاؤ، یہ نہیں فرمایا، پٹھے پاسے نہیں لانا انہوں جی، ایتھے فرمایا، سنیا ہی
وہ لا تقربوا الصلاۃ صرف نہیں پڑھنا، آگوں پچھو سارا نال پڑھنی پوری حدیث، صرف اینا نہیں کہ سونے فرمایا لا تداخلک یتکففون الناس، پچھو سارے سنا کے لے ہونی ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہم اسی کو لیتے ہیں نہیں جائز وصیت کسی ایک کے لیے اکثر کے ساتھ ثلث سے، جی بھی ثلث تو زیادہ، وصیت جائز نہیں ہے۔ بس اگر وصیت کی اس نے اکثر کے ساتھ، او صحت وچ ہونے سارا صدقہ کرنے دی اجازت ہے، صحت وچ 100 بیٹھکاں کڈ کے آیا تے پسینو پسینی تے پلوان تے آندا میرے مرنے تو بعد جڑی میری 5 کلے زمین ہے درس نو دینی ہے، نہیں مرنے تو بعد جاری ہونی تو ثلث وچ ہی ہونی، بھاویں تو 100 بیٹھکاں کڈ کے آیا، ایڈا صحت مند ہے جی ہے او بھی ہونے کرنی ہے تو ساری کر سکتے ہیں، مرنے تو بعد ثلث ہی ہے جی۔ پس اگر وصیت کے اکثر کے ساتھ ثلث سے، جی ثلث سے اکثر کے ساتھ وصیت کی تو ہون ثلث تک تو ان دی وصیت نافذ ہے، اگر وہ وصیت نافذ نہیں کرن گے تو مجرم ہون گے، ثلث تو زیادہ وہ مختار نہیں، پس اجازت دے دی اس اکثر کی وارثہ نے اس کی موت کے بوسی کی موت کے بعد، تو پس وہ جائز ہے پھر کیونکہ خود مالک نے ایک جس لیے انہیں آخیا نا جی اساں بھی ان دی وصیت نافذ کر دیتی ہے جی، سارا رل کے آخیا، اور نہیں جائز اب وارث کے لیے یہ کہ رجوع کرے اس میں جس کی اجازت دے چکا ہے، جس کی اجازت دے چکا ہے۔ تھی ساری زمین واپس کرو، تھی تو کام ہی نہ پکڑے نے دین دا جی، ابا وصیت کر گیا سر انہوں دینی ہے مولوی انہوں جی، اور مثال طور تے یار واہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، تو ویکھو میرے یارا ثلث او جڑے نا قال الثلث والثلث بالنسب للاغراء، بھی ثلث جو ہے نا وہ بھی کیا ہے کثیر ہے جی، یا بے تقدیر آتے و بالرفعت بے تقدیر یکفی کا، الوارثہ او کیڑے ہوئے فاجاز ذالک الوارثہ، تو اجازت دی اس کثیر کی کس نے، اس وارثہ تو مراد کبار نے جڑے بالغ نے، انہاں اپنے حصیاں دی اجازت دے دیتی جی، سنیں ہی ہاں دھیان کریں، اس لیے کہ امتناع بے جڑا کثیر وچ نہیں ہو سکتا ان کے حق کی وجہ کیا ہے، اور انہوں نے ساکت کر دیا اپنے حق کو، اور نہیں معتبر ان کی اجازت دینے کے ساتھ حال حیات میں، اگلی روایت آ رہی ہوں، اگر انہوں نے ابے آکھیا نا پترا میری 20 کلے زمین دے وچوں 10 کلے جیڑی جنا اے میں وصیت کیتی انہوں فلانے غریباں دینی، ابا ٹھیک ہے اسی دا میرے نال آ، تے اے معتبر نہیں ہے، سنیں بے اجازتہم فی حال حیات، دھیان کرو اس لیے کہ یہ اجازت قبل ثبوت الحق، اجے انہاں دا حق ہی نہیں ثابت ہویا، کنہ دا، ہاں کیونکہ حق ثابت ہوتا ہے کدوں، موت کے وقت، تو پس جائز ہے ان کے لیے یہ کہ واپس کر لیں اس کو اس کی موت کے بعد جی، اے جڑے نا کیا نے بھی ٹھیک ہے اجازت دیتی تے بعد اے او ثلث تو زائد نو واپس کرنا چاہنا تے اوے ہے او مولی انس بلا بھی او فکان لہم من یردوہ بعد موتہ، اچھا او فی حیاتہ، فی یہ اگے نہیں آ رہا ہیں، ان دو میں رل گئی حدیثاں نا، تو پڑھنا اگلی بھی پھر پڑھو گا کن پڑھنا ہے، پھر عاشے پڑھے در رل کے نا سارا، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فی الرجل یوسی بالوصیۃ فیجیزها الورثۃ فی حیاتہ ثم یردونها بعد موتہ
قال ذلك النكرة لا يجوز. قال محمد وبه ناخذ إجازة الورثة للوصية قبل الموت ليس بشيء فإن أجازوها بعد الموت وهي لوارث أو أكثر من الثلث فذلك جائز وليس لهم أن يرجعوا فيه وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے وصیت کی، وصیت پس اجازت دے دی اس وصیت کی وارثہ نے موسی کی حیاتی میں، اور ثلث تو چوکھی، پھر رد کیا انہوں نے اس کو اس کی موت کے بعد. تو آیا جی یہ کام ٹھیک ہے جی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ انکار ہے، لا یجوز، جائز نہیں ہے. اُن دی بھی شرح اگلی امام کالا محمد بات گل کھل جاندی ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اون ذالک النکرۃ لا یجوز دا مطلب کہ وارثہ کا اجازت دینا وصیت کے لیے موت سے پہلے یہ لیسا بے شے ہے عیب ہے. پس اگر اجازت دیں اس وصیت کی موت کے بعد، اور حالانکہ وہ اجازت وارث کے لیے ہے، وَهِيَ لِوَارِثٍ او اکثرا جی، تو ثلث سے، تو پس یہ جائز ہے، یہ جائز ہے جی. اور نہیں ہے جائز ان کے لیے یہ کہ رجوع کریں. اب اس میں بعد میں جب دیں گے نا تو پھر رجوع نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں خدا اپنا حق آپ دے دیتا ہے، تو دینے تو بعد یہ رجوع ٹھیک نہیں ہے جی. وَهُوَ قَوْلُ ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. ہوں ویکھو دروں پلا بھی، ہوں واپس چل. او ولا معتبرا بِإِجَازَتِهِمْ ہیں پیچھے ٹر گئے فی حال الحیات، اس لیے کہ یہ اجازت قبلہ، کیونکہ حق ثابت ہوگا، بس جائز ہے ان کے لیے یہ کہ رد کریں اس کو اس کی فی حیات ہی، برخلاف اس صورت، برخلاف اس کے جو کیا ہو، اس لیے کہ یہ ثبوت حق کے بعد ہے تو بس نہیں جائز ان کے لیے یہ کہ رجوع کریں اس سے. ذالک مبتدأ خبر نکرہ یعنی انکار، ولا یجوز، کون معنی اس کا کہ یہ رد وہ انکار ہے وصیت کی اجازت سے، لہذا پس نہیں جائز وصیت اس کے ساتھ. ہن سمجھ آئی جی گل؟ لیسا بشین اس لیے کہ وہ قبل ثبوت یا اکثر ہے کس سے، اگرچہ اجازت دے دے اس کی وارثات، موت تو پہلا انہیں نافذ ہوندی. جی جی سمجھا جی. جی یہ بڑا اہم مسئلہ جو پہلے ہو. روایت کی گئی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس عیادت کرنے کے لیے. راوی کہتے ہیں پس حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے اچھا پچھلی رہندی ہے جی. چل 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 شابہ تاہیں باری پڑھن لگا کم دا پسی بن کی گیا اپنے سارے مال کی، فرمایا آپ نے لا. پس عرض کی میں نے نصف کی، فرمایا آپ نے لا. پس عرض کی میں نے ثلث کی، فرمایا آپ نے ثلث کافی ہے تجھ کو اور ثلث کثیر ہے، نہ چھوڑ اپنے اہل کو کہ ہاتھ پھیلائیں وہ لوگوں کے سامنے. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وبہی ناخذو، نہیں جائز وصیت کسی ایک کے لیے اکثر کے ساتھ ثلث سے، پس اگر وصیت کرے اکثر کے ساتھ ثلث سے پس اجازت دیں اس کی ورثہ اس کی موت کے بعد، پس یہ جائز ہے. اور نہیں ہے وارث کے لیے یہ کہ رجوع کرے اس میں جس کی اجازت دے دی. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. روایت کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جو وصیت کرے پس جائز رکھیں اس کو ورثہ اس کی حیاتی میں، پھر یوصی بالوصیت، وصیت کرے کسی شے کے ساتھ، اس بل سے اندر بھی کچھ شے جی، پس جائز رکھیں اس کو ورثہ اس کی حیات میں، پس پھر رد رکھے نہیں جائز کر دیں، مطلب اجازت دیں دیں مراد یہ ہے.
پھر رد کریں اس کو. رد کریں اس کو اس کی موت کے بعد. تو فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ انکار ہے، یعنی یہ انکار ہے کہ بھی ساری اجازت ہی نہیں سی تو لہذا لا یجوز، یعنی یہ اجازت وصیت جائز نہیں ہے. جی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وابہی ناخذ ورثہ کی اجازت وصیت کے لیے موت سے پہلے لیس بشیء، پاس اگر اجازت دے دیں وصیت کی موت کے بعد تو یہ وارث کے لیے ہے یا اکثر ہے ثلث سے، پاس یہ جائز ہے. اور نہیں ہے جائز ان کے لیے یہ کہ رجوع کرے اس میں، اور یہی قول امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. جی باب الرجل یوصی بالوصایا او بالعتق. دھیان کریں جب باب رجل کا جو وصیت کرے کئی وصیتوں کے ساتھ یا عتق کے ساتھ. باب رجل کا جو وصیت کرے کئی وصیتوں کے ساتھ یا عتق کے ساتھ. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا قال الرجل في الوصية فلان حر واعطوا فلانا 1000 درهم بدی بالعتق، واذا قال اعتقوا فلانا واعطوا فلانا كذا وكذا فبالحصص، واذا قال اعطوا فلانا هذا العبد بعينه واعطوا فلانا كذا وكذا بدی بهذا الذي بعينه من الثلث. قال ایک منٹ صبر. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا جب کہے رجل وصیت میں کہ فلانا حر ہے، میرا فلانا غلام، اور دینا تم ماڑے ہو پترو فلانے کی 1000 درہم. جی اے دو وصیتاں ہوئی نے. ہن بعد کتوں شروع کرنا ہے؟ ابتدا کی جائے گی تک کے ساتھ. جی وہ وصیت کی تھی بھی میرے مرنے تو بعد فلانا آزاد ہے، اتوں شروع ہو رہا ہے کام. آگے سمجھے ان منع کر. لہٰذا اتوں شروع کرنا ہے. جے سولس وچے تے ختم، تے جے سولس وچ تو بعد کیا کام تے پھر دوجے نوں آدھار بھی دیاں گے. نہیں تو نہ کہیں گے تو اتوں بازار جو نا 14 اگست والا لے لا کی باجہ تے وجہ. جی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب کہا رجل نے وصیت فلاں سنا پھر اور دینا فلاں کو 1000 درہم، کیا بات ہے یار. کی جائے گی عتق کے ساتھ. اور جب کہا آزاد کرنا تم فلانے کو، انہیں کسی فلانا ہور این جا کے کہ میرے مرنے کے بعد فلانے کو آزاد کرنا، انہوں نے آخیا تسی آزاد کریا جا فلانا گامو جڑا ہے، اور دینا فلانے کو اینے پیسے. تو اب فبالحصص، اب وہ فلانا تے وہ جڑے پیسے نے سارے مال وچوں سلس کنا بندا ہے، تے سلس دے مطابق غلام آزاد ہوئے گا تے سلس دے مطابق انہوں نے پیسے دیاں گے. سنی جی گل، وہ سلس تے لے ہونا ہے ونڈ کے. پیچھے سی کہ غلام پورا آزاد کر دینا کیونکہ انہیں کسی میرے مرن تو بعد ہور یہ پورا ہو گیا. ہوں اگلے واسطے بچا تے فابے نہیں تے نہ صحیح. اتنے انہیں کہ تسی آزاد کریا جے تے تسی فلانے نو دیا جے. ہوں اندے وچ انہوں نے اختیار ہے، ہوں انہوں نے ونڈ کے سلس کڈنا ہے. وہ جنوں دینے نے وہ بھی تے جڑا غلام ہے جنہ آزاد ہوئے گا ٹھیک ہے بقایا سیاحت کرے گا. جی جب کہا آزاد کرنا تم فلانے فبالحصص. جی شبہ اور دینا فلانے کو اتنے اور اتنے، پس حصوں کے مطابق، حصوں کے مطابق. سنیں جی. اچھا ہے ایک منٹوں میں ناشیہ پڑھے پھر چلتے ہیں سفر کر پریشان نہ ہو. او بودے آ نظر ہے پس اگر بچ جائے کوئی شے جس لئے غلام آزاد ہو گیا نا، اور پہلی صورت کوئی شے بچ گئی تو ہوگی اہلے تو جے نہ بچی تے پھر اتق محض ہوگا مقدم سارے وصایا پر جب کہ اتق نافذ کیا گیا ہو مرض میں یا معلق کیا گیا ہو تا ان مقتدی میں. مثلاً یہ کہ کہے اگر پیدا ہوا میرے ساتھ کوئی حادثہ اس مرض سے تو پس اے جڑا غلام ہے نا اے آزاد ہے. بہرحال جب وصیت کی غلام کے آزاد کرنے کی تسی کریا جے میرے مرنے تو بعد
اب نہیں ابتدا ہوگی کس کے ساتھ، بلکہ ہوگا وہ غلام اور باقی وسایا برابر، اور سمجھے ہی۔ ہن واپس چل، اچھا جی کنیاں صورتیں ہو گئی ہیں؟ 2۔ اور جب کہا او بندے نے کہ دینا فلانے کو یہ غلام بینی، فلانے نو دیا جے، اور دینا فلانے کو اتنے اتنے پیسے جی، تو چونکہ انہیں آخر ایک معین غلام فلانے نو دینا ہے، اب بھی ابتدا کی جائے گی اس غلام کے ساتھ بینی کس سے، سلس سے۔ تو جی یہ سلس سے پورا ہوگا تو گل ختم، تو یہ بھی سلس تو چوکھا ہے تو بقایا سیاحت کرے گا جی۔ ہاں جی، اور جب کہا دینا فلانے کو یہ غلام بعینی ہی اور دینا فلانے کو اتنے اور اتنے، تو ابتدا کی جائے گی اسی غلام کے ساتھ بعینی ہی سلس سے۔ قال محمد بس بڑے کو پڑھی نہیں بارت، قال چل پڑھو۔ محمد رحمه الله تعالى وبيناه فيما وصف من العتق، فأما إذا قال أعطوا فلانا هذا العبد بعينه وأعطوا فلانا كذا وكذا تحاصى في الثلث، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اسی کو لیتے ہیں ہم اس صورت میں جب بیان کیا اس نے اتق سے، اتق نو بیان کر گیا، سنیں بہرحال جب کہا کہ دینا تم فلانے کو یہ غلام بعینی اور دینا تم فلانے کو اتنا اتنا، تو ہم کہتے ہیں تحاصا فی الثلث او تحاصا اے اختصی ما بینہما بحصص، حصص نال او ثلث وچوں کچھ غلام آزاد کچھ دوجے، سنے ہی تو جے کر مال اینا چوکھا ہے کہ غلام بھی نکل سکتا ہے تو اندہ جو کوئی دسیو بھی نکل سکتا ہے، تو پھر تو زندہ باد جی، سنے ہی وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ نہیں کچھ گزارا ہو رہا ہے کہ نہیں ہیں؟ چلو مہربانی۔ يوصي للرجل العبد بعينه ويوصي لآخر بثلث ماله، قال يعطى هذا العبد ويعطى هذا ما بقي، یو تد نہ فعل بنانا هذا العبد بلاوی، ويعطى هذا ما بقي إن بقي شيء، وإن اوسا ویار أوصى لهذا ب100 درهم ولهذا بثلث ماله، أعطي هذا 100 والآخر ما بقي. قال محمد ولسنا نأخذ بهذا ولكن صاحبي الوصية يتحاصان في الثلث بوصيتهما، ولا يكون واحد منهما بأحق بالثلث من صاحبه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله۔ دھیان وہ نکے ہو جاگ دیو کہ ستے ہو۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے وصیت کی رجل کے لیے عبد بعین ہی کی کہ فلانے نو آ میرا غلام دینا جے میرے مرنے تو بعد، سنیں، اور وصیت کی ایک اور کے لیے اپنے مال کے ثلث کی، تو کم بات نہیں گیا، بات گیا نا۔ تو حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیا جائے گا یہ غلام، دیا جائے گا یہ غلام تو پورا انہوں دے دینا ہے، اور دیا جائے گا اس شخص کو وہ جو بچ گیا، اگر بچ گئی کوئی شے، سنیں ایک ہو گئے، اور اگر دوجی صورت اور اگر وصیت کی اس نے اس کے لیے 100 درموں کی، اینو 100 درم دینے جے، اور میرا مال کا ثلث جو ہے وہ بھی غریبوں کو دینا جے، والے ہاں، اور اس کو ثلث دینا ہے، اینو 100 درم دینا جے، تو اینو میرے مال دا تیسرا حصہ دینا جے جی، سنا جے جی، تو دیا جائے گا یہ 100، اینو دے دینا 100، تو یہ جڑا 100 ہے نا، یہ کل مال وچوں ثلث بندا ہے یا تھوڑا ہے؟ جے ثلث ہے تو دوسرا وجائے کوگو، تو جے یہ تھوڑا ہے تو جنہ تھوڑا ہے نا جڑا اور ملا کے ثلث ہے، والآخر ما باقیہ، تو ما باقیہ اینو دینا ہے جی، سنا جی۔ امام محمد صاحب فرماتے ہم اس ترتیب کو نہیں لیتے،
لیکن وصیت کے دونوں صاحب پہلے کوڈی کھیڈن گے، جڑا جیتے گا پھر ویکھاں گے۔ یتحاسان فی الثلث بوصیتہما، او 100 درہم جی تے او جڑا مال دا ثلث ہے انہاں نوں کٹھیاں کرنا ہے، انہاں نوں کٹھیاں کرنا ہے کہ دوواں نوں جڑا نا وہ اینا دینا ہے تاکہ کل ثلث بن جائے۔ ہن ثلث والے نوں پورا ثلث دئیے تو 100 والا رہ جائے گا، لہٰذا ہن کل مال کنا ہے اون دا کڈنا ہے ثلث، اون دا ثلث کڈ کے نا تے او ثلث وچوں جے 100 والے دا پورا 100 نکلدا ہے تے انہوں دے کے تے بقایا انہوں تے جے تھوڑا ہے تو اومیں دوواں نوں بنڈ کے دینا ہے۔ جی سنیں ہی بھی کسی ایک نوں اور نہیں ہوگا کوئی ایک ان میں سے احق بالثلث اپنے صاحب سے، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ او صبر و بلاتی بھی وہ یو تو او بصیغۃ المجہول ہو، یعنی دیا جائے اول یہ عبد او اندہ ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ، اور دیا جائے دوسرا باقی کس سے اگر بچ جائے تو ساڑھے نزدیک کی او اگے لیسا بے لا یکون واحد منہ بے احقہ بالثلث نا، اسی دی تفسیری بے احقہ نہ مگر اتک جو واقعہ کیا گیا ہے کس میں، وہ جی پیچھے جزی پڑھ ہے وہ، کیونکہ وہ ابتدا کی جائے گی بکل ذالک قبل کل وصیت، سنیں پھر تدارب کیا جائے گا اہل وصایا کا، ضرب دی جائے گی، تقسیم کی جائے گی۔ بسم اللہ بعد اس کے اور اتک جو واقعہ کیا گیا ہے وہ منجز ہے نہ کہ مفوض ہے ورثہ کے طاق کی طرف۔ وہ کس طرح ہوتا ہے؟ مثل یہ کہ کہے کہ آزاد کرو تم اس کو، یا وصیت کرے اس کے اتق کے ساتھ اپنے موت کے بعد، تو نہیں تقدیم ان دونوں میں۔ جی من کر بشمہ رجل کے بارے میں جس نے وصیت کی رجل کے لیے ابد معین کی اور وصیت کی دوسرے کے لیے اپنے مال کے ثلث کی، تو آپ نے فرمایا کہ دیا جائے گا اس غلام کو، دیا جائے گا یہ غلام، اور دیا جائے گا یہ ماں باقی اگر کوئی باقی بچا کوئی شے، اور اگر وصیت کی شخص نے اس کے لیے 100 درہم کی اور اس کے لیے ثلث اپنے مال کے ثلث کی، تو دیا جائے گا اس کو 100 اور دوسرے کو ما باقیہ۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی نہیں لیتے ہم اس کو، اور لیکن وصیت کے دونوں صاحب جنہوں نے آکھیا درہم والا دوجا، وصیت کے دونوں صاحب حصہ لیں گے ثلث میں، ان دونوں کی وصیت اپنی وصیت حصہ لیں، ٹھیک ہے، اپنی وصیت کے ساتھ کا، اور نہیں ہے کوئی ایک ان دونوں سے احق بالثلث اپنے ساتھی سے، اور ایک والے یہ کنوں دیو دوجا محروم ہے جو نہیں ہے کہ پڑھوے محمد انہیں کور پڑھ رہے تھے۔ أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رضي الله تعالى عنهم في الرجل يعتق ثلث عبده عند الموت وقد أوصى بوصايا، قال بدأ بعتق ثلث غلامه ولا يعتق منه إلا ما أعتق ويستسعي فيما لم يعتق منه، فإذا أوصى مع عتق ثلثه بوصايا وله مال جعل ثلث سعايته فيما أوصى به ولا أجعل ذلك للورثة. قال محمد رحمه الله تعالى وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأما في قولنا فإذا عتق ثلثه عتق كله وبدأ به من ثلث مال الميت قبل الوصايا، فإن بقي شيء كان لأصحاب الوصايا بالحصص۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے آزاد کیا اپنے غلام کا ثلث موت کے وقت، اپنے غلام کا ثلث آزاد کیا موت کے وقت کر دیتا، اور تحقیق وصیت کی تھی کئی وصایا کی، جی
تو قالا حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ ابتدا کی جائے گی اس کے غلام کے ثلث کے عتق کے ساتھ، لہذا دا غلام دا تیسرا حصہ آزاد ہو گیا، اور نہیں آزاد ہوگا غلام سے مگر وہی حصہ جو اس نے آزاد کیا، اور سعایت کرائی جائے گی غلام سے اس میں جو آزاد غلام سے۔ ایک مسئلہ اندہ منع کرنا رکھے چل دیں۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں رجل کے بارے میں جو آزاد کرے اپنے غلام کا ثلث موت کے وقت اور عند الموت اے مرض الموت، اے ہاں جی مرض الموت کے وقت، اور تحقیق وصیت کی تھی کئی وصایا کے ساتھ، فرمایا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا کی جائے گی اس کے غلام کے ثلث کے عتق کے ساتھ، اور نہیں آزاد ہوگا غلام سے مگر وہ جو آزاد کیا ہے اس نے، اور سعایت کرائی جائے گی اس میں جو یستسعی العبد، سعایت کرایا جائے گا غلام اس حصے میں، یعنی 2 ثلثوں میں، 2 ثلث میں جو نہیں آزاد کیا گیا اس سے۔ پس جب وصیت کی مرض الموت میں مائت کے ثلث ہی گل ہوئی ہے بھی غلام کے ثلث کے تک کے ساتھ، اے وصیت کی تھی کہ میرے غلام کے ثلث کو کیا کرنا ہے، آزاد کرنا ہے، اسی کے ثلث آزاد کر دیتا، ایک ہی انہیں وصیت کی اپنے غلام دے ثلث نو آزاد کرنا بے ثلث ہی تے مائت کے ثلث ہی بے وصایا، وصیت کی اپنے غلام کے ثلث کے تک کے ساتھ وصایا کی، سنیں جی، اور اس کے لیے مال ہے، اس کے لیے مال ہے، تو اب کیا کرنا ہے، بنائے جائیں گے 2 ثلث غلام کی سعایت میں، اب غلام نے 2 ثلث کے پیسے کما کر دینے ہیں، بنائے جائیں گے غلام کی سعایت کے 2 ثلث اس شے میں کہ وصیت کی تھی اس نے اس کے ساتھ، اور نہیں بناتا میں اس کو ورثہ کے لیے، سنیں وہ جو غلام کے 2 ثلث ہیں نا، وہ جو وصیتیں کی ہیں نا، یہ سارے پیسے ادھر ہی جان گے، یہ ورثاں نوں نہیں ملن گے، پاویں انہاں دی ثلث وچ نکلے تو پاویں نہ نکلے جی۔ آپ نے یہ گل فرمائی کہ حضرت سنیں دھیان کری، گل گئی مک۔ قال محمد رحمہ اللہ، اور وہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ایویں ہی کرنا ہے، اور بہرحال ہمارے قول میں پس جب، چونکہ امام صاحب کے نزدیک تک کیا ہوتا ہے، تجزی ہوتا ہے، رولا سارے تھے، اور ہمارے قول میں پس جب آزاد کر دیا گیا اس کا ثلث تو آزاد ہو گیا، کل اور ابتدا کی جائے گی اسی کے ساتھ میت کے مال کے ثلث سے وصایا سے پہلے، یہ آزاد ہو گئی۔ پس اگر کوئی سعایت کو نہیں، کچھ بھی نہیں، پس اگر باقی بچ گئی کوئی شے تو ہوگی اصحاب وصایا کے لیے، ان کے درمیان حصے کریں گے۔ اے غلام سارا مفتج گیا، او بے خودو او آتا کا کلو ہو، اور یہ مبنی ہے علی الاختلاف المشہور بین ابی حنیفہ و صاحب رضی اللہ عنہم، اور وہ یہ کہ جب آزاد کرے مولا اپنے غلام کا بعض تو آزاد ہوتا ہے وہی قدر، اور سعایت کرے گا اپنی بقیہ قیمت لے مولا ہو کن کے نزدیک، اور صاحبین فرماتے ہیں سارا ہی گیا ہی۔